اگر آپ بھی گوشت کھا کھا کر تھک گئے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار چنا دال پالک کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ گوشت سے بالکل بھی کم نہیں ہے۔ ہوٹلوں پر اور ریسٹورینٹس پر چنا دال پالک کس طرح تیار کی جاتی ہے بہت ہی سمپل طریقے سے میں آج آپ کو بتانے والی ہوں۔ تو چلیں پھر ٹائم ضائع کیے بغیر جلدی سے اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے میں نے چنے کی دال کو اچھی طرح دھو کر 1 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا۔ پھر میں نے 1 کلو پالک کو کاٹ کر اچھی طرح دھو لیا تھا تاکہ اس کی جو گندگی ہوتی ہے نا وہ نکل جائے۔ پھر ہم 2 گلاس پانی ڈال کر پالک کو ابال دیں گے۔ پانی ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پالک میں بھی پانی ہوتا ہے۔ پالک کو ہم صرف 10 منٹ کے لیے ابالیں گے تاکہ اس کی جو وائٹامنز ہوتے ہیں وہ ضائع نہیں ہو اور پالک کا کلر بھی خراب نہیں ہو۔ پھر ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور پانی کو ضائع کر دیں گے۔ آدھے کپ کے برابر کوکنگ آئل لیا ہے۔ اس کو کچھ گرم کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی 1 بڑے سائز کا پیاز چاپ کر کے۔ اگر آپ کے پاس بڑا پیاز نہیں ہے تو آپ اسی جگہ 2 چھوٹے پیاز بھی ڈال سکتی ہیں۔ اس دوران آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل فوڈ سیزن فوڈ کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ریسیپیز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں ریسیپی کی طرف واپس آتے ہیں۔ شروع میں نے فلیم کو تھوڑا سا ہائی رکھا ہوا ہے۔ بعد میں جب ہماری پیاز تھوڑی سی گولڈن ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم فلیم کو لو کر دیں گے۔ چمچہ ہم مسلسل چلاتے رہیں گے تاکہ پیاز ہماری کہیں سے کچی نہیں رہے اور جلے نہیں۔ پیاز پہ بہت ہی خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے۔ اب میں اس میں 1 کھانے کا چمچہ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کروں گی اور ساتھ ہی 2 سے 3 کھانے کے چمچے پانی بھی شامل کروں گی۔ جب بھی ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں 2 سے 3 کھانے کے چمچے پانی ضرور شامل کر دیا کریں۔ اس سے ادرک لہسن کا کچا پن جو ہوتا ہے وہ اچھے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ریسیپی کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، کوئی پوائنٹ مس نہیں ہو۔ اگر کوئی پوائنٹ مس ہو جاتا ہے تو پھر ریسیپی ویسی بن کر تیار نہیں ہوتی۔ ادرک لہسن کا پیسٹ بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اور آئل بھی الگ ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں شامل کروں گی ٹماٹر۔ 3 سے 4 عدد میں نے ٹماٹر لیے تھے، ان کو میں نے چھیل کر باریک کاٹ لیا ہے۔ آپ اس کی جگہ پر ٹماٹر پیسٹ بھی شامل کر سکتی ہیں۔ ٹماٹر ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ تو چونکہ ہم یہ ریسیپی ریسٹورنٹ اسٹائل بنا رہے ہیں تو وہاں تو کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ ڈش بن کر تیار بھی ہو جائے اور اس میں ذائقہ بھی آ جائے اور زیادہ جھنجھٹ بھی نہیں ہو۔ ٹماٹر مکس کرنے کے بعد فلیم کو ہم لو کر دیں گے اور تقریباً 10 منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے۔ 10 منٹ کے بعد آئل بھی الگ ہو چکا ہے اور ٹماٹر بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں۔ اب میں اس میں کچھ مسالے شامل کروں گی۔ اسی لال مرچ دی ہے 1 کھانے کا چمچہ، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ پسا ہوا دھنیا لیا ہے 1 کھانے کا چمچہ، ساتھ ہی نمک لیا ہے 1 کھانے کا چمچہ، اس کو بھی آپ اپنے مرضی مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ کشمیری لال مرچ لی ہے آدھا کھانے کا چمچہ اور ہلدی لی ہے میں نے آدھا چائے کا چمچہ۔ ان تمام مسالوں کو اچھی طرح ڈال کر مکس کریں گے۔ اب ہم ان مسالوں کو اتنا فرائی کریں گے کہ ان کا کچا پن ختم ہو جائے۔ مسالے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں۔ اب میں اس میں 5 عدد ثابت لال مرچیں شامل کر رہی ہوں۔ مرچی ڈالنے کے بعد مزید 1 منٹ فرائی کروں گی۔ پھر میں اس میں شامل کروں گی بھیگی ہوئی چنے کی دال۔ دھیان آپ نے رکھنا یہ ہے کہ دال بہت اچھی طرح سے بھیگی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ ریسیپی میں آپ کو اتنے سمپل طریقے سے بتا رہی ہوں نا کہ بگنرز بھی اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی جھنجھٹ نہیں ہے دال کو الگ سے ابال کر ڈالنے کی۔ ہم دال کو اسی میں ہی ابالیں گے۔ دال ڈالنے کے بعد مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پانی۔ تقریباً آدھا گلاس پانی لیا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے ہم اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور ڈھک کر تقریباً 15 سے 20 منٹ پکائیں گے۔ دال کو ہم نے 80% گلانا ہے۔ دال میں ہماری تھوڑی کسر باقی ہے۔ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں 1 کھانے کا چمچہ کسوری میتھی اور ساتھ میں پالک جو ہم نے ابالا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ پالک ڈالنے کے بعد ہم اس کو کریں گے مکس۔ پالک اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں آدھا کپ کے برابر پانی شامل کروں گی۔ پانی کی مقدار آپ نے زیادہ نہیں لینی، بالکل تھوڑا سا پانی ہم اس میں شامل کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اس کو بالکل لو فلیم پر ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً 15 منٹ۔
15 मिनट के बाद हमारी दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है और देखें दाल का शेप भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गरम गरम हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको चपाती के साथ, पराठों के साथ और चावल के साथ, हर किसी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ये आपको, आपके घर वालों को बहुत पसंद आने वाली है। बार बार बनाने पे आप खुद मजबूर हो जाएंगी। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना मत भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल 4 सीजन फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। नई आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर जल्द हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त।